قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. معذر مسلیان کرام، آج تراویح کے اندر جو ہمارا ہم نے سنا اور جو آیتیں سنی اس کا تعلق 18ویں پارے سے، یعنی 18واں پارہ ہم نے تراویح میں سن لی۔ اللہ رب العزت نے شروع ہی کے آیتوں میں ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دیا، قد افلح المؤمنون، کہ وہ لوگ کامیاب ہیں۔ قد افلح المؤمنون، جو لوگ ایمان لائے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور ایسے لوگ بھی کامیاب ہیں جن کی نماز میں خشوع اور خضوع، خشوع اور خضوع، یعنی آپ ایمان لانے کے بعد آپ کے اوپر جو بھی فرائض اللہ رب العالمین کے طرف سے آپ پر نازل کیے گئے ہیں، جن چیزوں کا آپ کو مکلف بنایا گیا ہے، جو چیزیں آپ پر فرض ہیں، ان کو بخوبی نبھانا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ بھی کامیاب ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بھی بروز قیامت کامیاب کرے گا جن لوگوں نے لغو چیز سے اعراض کیا، یعنی جو لایانی چیز ہے جس سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس چیز سے وہ اعراض کرتے ہیں، بلا وجہ کی چیزوں پہ نہیں پڑتے۔ لایانی چیزوں کے اندر بہت سی چیزیں شامل ہیں جو آپ کے اپنے مقصد کی نہیں، جس سے آپ کا کوئی نفع اور نقصان نہیں، جو چیزیں آپ پر فرض نہیں، جس چیز کا آپ سے سوال و جواب نہ کیا جائے، جو چیزیں اللہ رب العالمین نے آپ پر فرض نہیں کی، آپ ان چیزوں کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں مسئلے ہو گئے۔ لغو وہ چیز ہے جو آپ کو برائی کی طرف لے کر جائے اور اچھائی سے روکے۔ ہر وہ کام جس کے ذریعے آپ کا قدم برائی کی طرف بڑھے اور اچھائی سے آپ دور ہوتے رہیں، ہر وہ چیز لغو ہے، ہر وہ چیز بیکار ہے، ہر وہ چیز فالتو چیز ہے۔ اس سے اعراض کرنے والا بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک کامیاب ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا مسئلہ ہے، کسی کی لڑائی ہے، کسی کا جھگڑا ہے، کسی کا معاملہ ہے، جن کا معاملہ ہے، جو صاحب معاملہ ہے وہ لوگ، ان کے علاوہ جو لوگ اگر لوگ اس چیز کے اندر شامل ہوتے ہیں، اس میں شامل ہو کے کسی کو چڑھانا، کسی کو بڑھانا، کسی کے معاملے میں مزہ لینا، کسی کو کسی چیز کے بارے میں بتانا، اس کو ایسے کرو، اس کو ایسے کرو، یہ ایسا کرنا ہے، وہ ایسے کرنا ہے، یہ سب لایانی چیز ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر فرض نہیں کیا، نہ اللہ رب العالمین آپ کو اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ دو لوگوں کے جب جھگڑے ہو رہے تھے تب تم ان کو چڑھانے پڑھانے کیوں نہیں گئے، بلکہ اللہ رب العالمین آپ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ جب تمہارے دو مسلمان بھائی آپس میں لڑ رہے تھے تو تم ان کو صلح کرانے کیوں نہیں گئے۔ اس چیز کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا کہ جب دو مسلمان تمہارے سامنے لڑ رہے تھے تم ان کو صلح کرانے کیوں نہیں گئے۔ آج میرے بھائیوں، اگر ایک محلے کے اندر دو لوگوں میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو جائے تو صلح کرانے والے کی تعداد اگر ایک ہوگی تو مزہ لینے والوں کی تعداد 1000 ہوگی، اور جو مزہ لینے والے ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ آپس میں صلح ہو جائے، کیونکہ ان کو اس سے مزہ ملتا ہے۔ یہی لغو چیز ہے، یہی فالتو کی چیز ہے، یہی لایانی چیز ہے، ان سب چیزوں سے اعراض کرنا چاہیے۔ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ہم اور آپ ان سب چیزوں میں حد سے آگے ہیں۔ جو چیز ہم پر فرض ہے ہم اس فرائض پر ہمارا دھیان نہیں ہے، جو چیزیں ہم پر فرض نہیں ہیں ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سے جس چیز کے بارے میں سوال کرے اس سوال کا جواب تیار کریے، ورنہ ہمارا یہ امتحان کب ختم ہو جائے کسی کو نہیں معلوم۔ امتحان ختم ہو جانے کے بعد
آپ کے ایگزامنر کی طرف سے، آپ کے امتحان لینے والے کی طرف سے، جو اللہ رب العالمین ہے، جو دنیا میں ہمارے امتحان لے رہا ہے، اس کی طرف سے جیسے کہ آپ کی آنکھ بند ہوگی، اس کی طرف سے آپ کے اعمال کے مطابق آپ کے جو امتحان کی جو کامیابی ہے اور ناکامی ہے، اس کے اعتبار سے آپ کو قبر کے اندر چیزیں دکھنا شروع ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی ہم کو لایانی چیزوں میں گزارنے کے لیے نہیں ملی ہے، یہ دنیا کی زندگی میں فالتو چیزوں میں گزارنے کے لیے نہیں ملی ہے۔ ہاں، آپ روزی روٹی بالکل کمائیے، آپ روزی بالکل حاصل کریے، آپ روزی کے لیے بالکل دوڑیے، آپ کا یہ حق ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، آپ کا جو دنیا میں حق ہے اس کو مت بھولیے۔ آپ کو یہاں سے لے کے فرانس جرمن تک جانا ہو، آپ جائیے، لیکن ایک چیز کا لحاظ رکھیے، اس روزی روٹی کو حاصل کرنے میں اللہ رب العالمین ناراض نہ ہو۔ وہ طریقہ نہیں اختیار کرنا آپ کو جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو، وہ جو طریقہ شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت نے آپ کو ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور روزی روٹی حاصل کرنا، یہ تمام چیزیں یہ آپ کا حق ہے۔ آپ اگر اپنی کمپنی کے اندر، اپنی دکان کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر آپ خون پسینہ بہا رہے ہیں، آپ گھنٹوں اس کے اندر وقت دے رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا حق ہے۔ شریعت نے آپ کو اس سے روکا نہیں ہے، لیکن شریعت نے آپ کو لایانی چیزوں سے روکا ہے، جس چیز سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنی کمپنی کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے بزنس کے اندر، اپنے کارخانے کے اندر آپ وقت گزاریں گے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور آپ یہ دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو تو اتنی روزی دے، مجھ کو اتنی روزی دے، بے حساب روزی دے کہ کبھی میں تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو ایسے بنا کہ میں تیرے علاوہ اپنی زندگی میں مرتے دم تک تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ یہ ہمارا حق ہے، ہمیں اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں جن کو ہماری طرف سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اللہ رب العالمین کے یہ بندے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو اس لائق بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو اس جگہ پر کھڑا کیا ہے جہاں پر ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، تو وہاں پر آپ ان کا ہاتھ بھی پکڑیے، ان کو آپ لایانی نہ، ان کو آپ خالی ہاتھ نہ چھوڑ دیجیے۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کو نوازا ہے، تو آپ کو اللہ نے اس لیے اس طاقتور بنایا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں میں دوسروں کا ہاتھ بھی پکڑ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، امیری اور غریبی کا جو معاملہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اسی لیے اگر دنیا میں سب کو غریب کر دے تب بھی دنیا کا معاملہ بگڑ جائے گا، سب کو امیر کر دے، سب کو ایک طرف سے امیر کر دے تب بھی دنیا کا نظام بگڑ جائے گا۔ آپ زکات کہاں لے کر جاؤ گے؟ آپ زکات کہاں لے کر جاؤ گے؟ آپ صدقہ و خیرات کہاں لے کر جاؤ گے؟ کس کو دو گے؟ اللہ رب العالمین نے یہ نظام جو بنا کر رکھا ہے اوپر اور نیچے کا، یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے معاشرے میں ہمارے زندگی میں ایسے لوگوں کو رکھا ہے جو ہمارے نیکی کمانے کا ذریعہ ہے، ورنہ اللہ رب العالمین آپ اسی علاقے میں سب کو امیر بناتے، اتنا امیر بناتے کہ وہ زکات کی طرف جھانک کر دیکھنے والے بھی نہ ہو، وہ خود زکات نکالنے والے بھی ہوں۔ وہ ذرا بتائیے گا آدمی اپنی زکات نکال کر کہاں جائے، کس کے پاس لے کر جائے؟ آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں، جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں یا جو لوگ عرب ممالک میں کام کرتے ہیں، جب وہ عید الفطر کا صدقہ نکالنے کی بات آتی ہے یا ان کے کچھ مسائل آتے ہیں تو وہ انڈیا میں فون کر کے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہاں کس کو دیں سمجھ میں آ ہی نہیں رہا، کس کو دیں سمجھ میں آ ہی نہیں رہا، ہر آدمی امیر ہے، ہر آدمی امیر ہے، یہاں پہ غریب دکھ ہی نہیں رہا، کس کو دیا جائے؟ لہذا ایسا بتائیے کہ ہم وہیں پر دے دیا جائے اپنے ہندوستان کے اندر، وہ حق ادا ہو جائے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ عرب کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں، دوسرے ممالک میں جو مال یافتہ لوگ ہیں ان کے درمیان وہ غریب نہیں دیکھتے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ زکات کا پیسہ کس کو دیا جائے، زکات کا پیسہ کس کو دیا جائے۔ یہاں فقر آدمی امیر دکھ رہا ہے لیکن ہم کو زکات بھی نکالنا ہے، کہاں نکالیں، کیسے نکالیں، کس طریقے سے نکالیں، کیا معاملہ بنے گا؟ تو میرے بھائیوں، یہ جو معاملہ اللہ رب العالمین نے بنا کے رکھا ہے، یہ امیر اور غریب کا، یہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اور اس انسان کو آپ مت بھولیں۔ آپ کو اللہ نے
اس لائق بنایا ہے کہ آپ دوسرے کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، تو آپ اس کا ہاتھ پکڑیے، یہ بھی آپ کے ثواب کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ